السلام علیکم ناظرین، آج ہم باربروسا بھائیوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ 1470 سے 1480 کے بیچ یعقوب اوغلو کے 4 بیٹے ہوئے جن کا نام اسحاق، عروج، الیاس اور خضر تھا۔ یہ جزیرہ میڈلی میں پیدا ہوئے جو آج کل لیسبوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ چاروں بیٹے شروع سے ہی بہت محنت کش اور بہادر اور عقل مند تھے۔ انہوں نے بحیرہ روم ساحل پر کبھی تجارت کی، کبھی جہاز رانی کی، کبھی قزاقی کی، مطلب کچھ نہ کچھ یہ کام کرتے رہتے اور اپنی زندگی گزارتے رہتے تھے۔ اور یوں ہوا کہ سینٹ جونز کے نائٹس نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کی بہت خطرناک جھڑپ ہوئی جس میں الیاس شہید ہو گئے اور جو عروج تھا وہ گرفتار ہو گیا۔ اسے گرفتار کر عروج کو غلام بنا لیا گیا اور وہ جہازوں میں غلام کے طور پر کام کرنے لگا، لیکن وہ بہت ہوشیار، عقل مند اور بہادر تھا۔ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی اور فرار ہونے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ پہلے اٹلی پہنچا، پھر اس کے بعد وہاں سے مصر جا پہنچا۔ عروج اپنی قابلیت کی بنیاد پر کسی طرح سے سلطان قانصور غوری سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان قانصور غوری سے اس نے بات کی اور اس نے کہا کہ صلیبیوں کے زیر اثر جو بحیرہ روم ہے وہاں پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ایک جہاز دیا۔ عروج نے 1505 میں اپنی محنت، سوجھ بوجھ اور ایمانداری اور بہادری کی بنیاد پر 3 اور جہاز وہاں پر حاصل کر لیے اور اس نے پھر ویسٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ 1504 سے 1510 کے دوران سقوط غرناطہ ہوا تو مسیحیوں کے ہاتھوں سے اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جانے لگا، تو اس نے مسلمانوں کو وہاں سے اسپین سے بٹھا کر شمالی افریقہ پہنچایا اور بہت سے مسلمانوں کو پہنچایا۔ اس کا کردار اتنا بہتر تھا عروج کا کہ وہ وہاں کے لوگوں میں مشہور ہو گیا عروج بابا کے نام سے۔ پھر اس نے آگے مہمات جاری رکھی جس کی وجہ سے اس کا اچھا اثر و رسوخ ہو گیا۔ پھر الجزیرہ پر اس نے سمجھو حکومت کرنا شروع کر چکا تھا اور وہ بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ 1516 میں جب وہ الجزیرہ کا بادشاہ جیسا بن چکا تھا اور وہاں پہ اس کا اچھا خاصا اثر تھا تو ہسپانوی فوج نے وہاں پر حملہ کیا جس میں بہت خطرناک خونریز جنگ ہوئی اور اپنے ایک بھائی کے ساتھ وہ بھی شہید ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر آیا خضر رئیس کا، جس نے اس ساری کمان کو سنبھالا اور اپنے بھائی کی جتنی پالیسیز تھی اس کو جاری رکھا اور اپنے قدم آگے کی اور بڑھانا شروع کیا۔ دین نے بھی اسپین سے بہت سے مسلمانوں کو لایا تاکہ افریقہ کے جزیروں پر ان لوگوں کو بسایا۔ اپنی بہادری، عقل مندی، جرأت مندی اور دلیری کی بنیاد پر اس نے 1519 میں الجزیرہ میں قبضہ کرنے آنے والی اٹلی اور اسپین دونوں کی فوج کو ہرا کر یوروپ اور اسپین اور سب جگہ اچھی خاصی اس کی پکڑ اور پہچان بن چکی تھی۔ خیر الدین کا نام اسی طرح سے اس کو لقب ملا اور پھر اس کے بعد باربروسا جرمنی اور اسپین میں اس کو بگاڑ کر بولا جانے لگا۔ ابھی یہی نہیں رکا خیر الدین باربروسا، یہی نہیں رکا بلکہ 1530 میں ہسپانی قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ لگاتار بڑھتی خضر رئیس کی طاقت نے سلطان سلیمان اعظم عثمانی کو بھی خبردار کر دیا۔ 1532 میں سلطان سلیمان عثمانی نے ایک بحری بیڑے کی تشکیل دینا شروع کی اور یہاں پر خضر رئیس کو بلایا اور اسے خیر الدین کا لقب دیا، بحیرہ روم کا نیوی ایڈمرل بنایا۔ پھر اس کے بعد اسے آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی کی اور آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اس نے بڑی بہادری کے ساتھ ساؤتھ اٹلی اور پھر تیونس پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد ایک بار ایسے حالات بنے کہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، پھر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ مطلب اس نے لگاتار جدوجہد جاری رکھی اور جہاد کا کام اس کا ہمیشہ سے رہا ہے اور اس نے بڑی بہادری اور دلیری اور جرأت مندی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہا ہے ہمیشہ۔ اب باربروسا کی بڑھتی ہوئی فتوحات کو دیکھ کر اوینس نے معاہدے کی درخواست کی اور سمجھو کہ ان کے سامنے جھک گیا اور یوروپ ان کی طاقت کو مان چکا تھا۔ 1543 میں ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ اس نے پھر نئی مہمات کا آغاز کیا۔ اٹلی، اسپین اور جزائر کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ خضر رئیس نے اس کے بعد جنیوا پر حملہ کرنے کے لیے دھمکی دے دی، لیکن بعد میں کچھ یوں ہوا کہ 3000 سپاہی جو بحری اس کے بیڑے کے ساتھ تھے پہلے اور اس کا ایک دوست جو لیفٹیننٹ دوست کی رہائی کے بدلے اس نے حملہ کرنے کی اپنے ارادے کو ترک کر دیا اور حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور بلکہ واپس آ گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی اسپین اور فرانس پر اس نے بہت سے حملے کیے اور بہت کامیاب حملے کی۔ 1544 میں چارلز ففتھ کے ساتھ سلطان سلیمان کا معاہدہ ہو گیا اور خیر الدین کو واپس استنبول بلا لیا گیا۔ 1544 میں ہی اس کے بیٹے کو اس کا جانشین بنا دیا گیا اور اس کے سپرد بحری بیڑا کر دیا گیا۔ 1546 میں اس عظیم مجاہد خیر الدین خضر رئیس کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی یورپ میں تاریخی کتابوں میں
خیر الدین باربروسا کو ایک عظیم کمانڈر کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی کئی مقامات کے نام اس کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ بحری بیڑوں کے کئی نام بھی خیر الدین باربروسا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں نے پائرٹس آف دا کیریبین میں جانی ڈیپ کی ایک لٹیرے کی بہترین ایکٹنگ تو دیکھی ہوگی، لیکن ہمارا انگان الطان دوزیتان ارطغرل کے روپ میں کم رہا ہے کیا؟ آگے باربروسا سیریز آنے والی ہے، انشاءاللہ ہم اس سیریز کو دیکھیں گے اور اس کا ریویو بھی پیش کریں گے، اس پر بھی انالیسس کریں گے، اس پر بھی بات کریں گے، جب تک کہ آپ اس کو دیکھیے سمجھیے کہ کس طرح سے اس نے دنیا میں فتوحات کیے ہیں کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔